السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم شروع کر رہے ہیں بک 2 کا لیسن 1 دا ڈائنگ سن۔ ڈائنگ سن کا مطلب ہوا مرتا ہوا سورج۔ پیارے بچوں، یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ سورج کوئی جاندار شے تو نہیں جو مر سکے، لیکن پیارے بچوں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سورج ایک ستارہ ہے، ایک سٹار ہے، اور سٹارز پیدا ہوتے ہیں، بچپن سے گزر کر جوانی تک پہنچتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ ہمارا سورج جو ہمارے سولر سسٹم کا پیرنٹ سٹار بھی ہے، یہ بھی پیدا ہوا تھا اور اب یہ اپنی جوانی کے زمانے سے گزر رہا ہے اور کسی نہ کسی دن اسے مرنا بھی ہے۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں مصنف سر جیمز جینز چند ایک بہت ہی اہم سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو وہ کائنات کا مطالعہ کرتے ہوئے کائنات میں ستاروں کی تعداد اور ستاروں کے جسامت کے بارے میں بات کریں گے۔ پھر اس سبق میں بات کی جائے گی کہ ہمارا نظام شمسی اور ہمارے سیارے کیسے وجود میں آئے، اور اس کے بعد مصنف یہ دیکھنے کی بھی کوشش کرے گا کہ کیا کائنات میں زمین کے علاوہ کہیں اور زندگی کے امکانات موجود ہیں یا نہیں۔ تو بچوں آئیے پڑھتے ہیں ہم اپنا لیسن دا ڈائنگ سن۔ A few stars are known، چند ایک ستارے ہی ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، which are hardly bigger than the earth، جو زمین سے بڑے نہیں ہیں۔ جتنے ستاروں کے بارے میں ہم جانتے ہیں ان میں سے چند ایک ہی ایسے ہیں جو زمین سے زیادہ بڑے نہیں ہیں، یعنی کہ زمین جتنے ہیں۔ بٹ موسٹ آف دیم، لیکن اکثر ستارے آر سو لارج، اتنے زیادہ بڑے ہیں، دیٹ ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈس آف ارتھس، کہ زمین جیسے لاکھوں سیارے could be packed، سما دیے جا سکتے ہیں، ان سائڈ ایچ، ہر ستارے کے اندر، اینڈ لیو روم ٹو اسپیئر، اور پھر بھی جگہ بچ جائے گی۔ یہاں روم کا مطلب ہے جگہ، اسپیس، اور پیکڈ کا مطلب سما دینا، جس کو ہم کریمڈ بھی کہہ سکتے ہیں، CRAMMED۔ تو چند ایک ستارے ایسے ہیں جو زمین سے بڑے نہیں ہیں، لیکن اکثر ستارے ایسے ہیں جو زمین سے لاکھوں گنا زیادہ سے بھی بڑے ہیں۔ ہیئر اینڈ دیئر، کہیں کہیں، وی فائنڈ، ہمیں ملتا ہے، این ایمینس اسٹار، ایمینس ویری لارج، ہیوج، HUGE، ہمیں کوئی اتنا بڑا ستارہ ملتا ہے، لارج انف، جو اتنا بڑا ہوتا ہے، ٹو کنٹین ملینز اینڈ ملینز آف ارتھس، جس میں ہم لاکھوں کروڑوں دنیا جیسے سیارے ڈال سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مصنف ستاروں کی جسامت کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور اس کے خیال میں جتنے بھی ستاروں کے بارے میں ہم جانتے ہیں ان میں سے بہت کم ستارے ایسے ہیں جو زمین جتنے ہیں۔ اکثر ستارے، بہت زیادہ ستارے زمین سے لاکھوں گنا بڑے ہیں، اور کہیں کہیں ایسا بھی ستارہ ہوتا ہے جو زمین سے کروڑوں اربوں گنا بڑا ہوتا ہے۔ اینڈ دا ٹوٹل نمبر آف اسٹارس، اور ستاروں کی کل تعداد، ان دا یونیورس، کائنات میں، از پراببلی، شاید، سم تھنگ لائک، برابر ہے، دا ٹوٹل نمبر آف گرینز آف سینڈ، گرین آف سینڈ، ریت کے ذرات، ریت کے کل ذرات کے برابر، آن آل دا سی شورز آف دا ورلڈ، سی شور، ساحل، بیچ۔ اب مصنف اس کائنات میں ستاروں کی کل تعداد کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کائنات میں ستاروں کی کل تعداد زمین کے تمام ساحل سمندر پر پڑی ریت کے ذرات کی کل تعداد کے برابر ہے۔ یعنی کہ جس طرح ریت کے کل ذرات کو ہم نہیں گن سکتے، اسی طرح کائنات میں ہم ستاروں کو نہیں گن سکتے۔ سچ از دا لٹلنس، اتنا چھوٹا ہے، آف آور ہوم ان اسپیس،
خلا میں ہمارا گھر، اور خلا میں ہمارا گھر ہے دا پلانٹ ارتھ۔ تو خلا میں ہمارا گھر یعنی کہ زمین اتنا چھوٹا ہے when measured up، جب ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں، measured up compared against the total substance of the universe، substance mass، جب کائنات کے کل کمیت کے مقابلے میں، کائنات کے کل مادے کے مقابلے میں ہم اپنی زمین کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں زمین اس موازنے میں بہت ہی زیادہ چھوٹی لگتی ہے۔ تو پہلے پیراگراف میں اس نے ہمیں ستاروں کی جسامت کے بارے میں، ستاروں کے سائز کے بارے میں اور ستاروں کی تعداد کے بارے میں بتایا۔ These millions of stars، یہ لاکھوں ستارے are wandering about in space، خلا میں آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ wander آوارہ گردی کرنا، roam ROAM roam، rove ROVE rove، loiter LOITRE loiter۔ A few چند ایک ستارے form groups، form بنا لینا make، چند ایک ستارے گروپ بنا لیتے ہیں which journey in company، جو کہ اکٹھے سفر کرتے ہیں۔ چند ایک ستارے ایک اکٹھا گروپ بنا کر ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ but most of them، لیکن ان میں سے اکثر ستارے travel alone، اکیلے سفر کرتے ہیں۔ and they travel، اور یہ ستارے سفر کرتے ہیں through a universe، اور یہ ستارے ایک ایسی کائنات میں سفر کرتے ہیں so immense، جو کائنات اتنی زیادہ بڑی ہے that it is very very rare event indeed، rare seldom، کبھی کبھار ہونے والا واقعہ rare event۔ یہ ستارے جس کائنات میں سفر کر رہے ہیں وہ کائنات اتنی زیادہ بڑی ہے کہ یہ بہت ہی امر محال ہوتا ہے، بہت ہی مشکل بات ہوتی ہے for one star، کہ کوئی بھی ستارہ to come anywhere near to another، کسی ستارے کا کسی دوسرے ستارے کے قریب آنا تقریباً ناممکن بات ہے۔ مصنف یہ کہنا چاہ رہا ہے اگرچہ کروڑوں اربوں ستارے اس وقت آسمان میں ہیں، اور اگر ہم رات کے وقت دیکھیں تو ستارے ایک دوسرے کے بہت قریب لگتے ہیں، لیکن مصنف کی رائے کے مطابق یہ ستارے اتنے زیادہ ایک دوسرے سے دور ہیں کہ کوئی سے بھی دو ستارے ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے۔ فار دا موسٹ پارٹ، کیونکہ زیادہ تر، ایچ اسٹار، ہر ستارہ، میکس اٹس وائج، وائج کہتے ہیں سفر کو، جرنی، اپنا سفر کرتا ہے ان کمپلیٹ لونلینس، ہر ستارہ مکمل تنہائی میں اپنا سفر کرتا ہے۔ لائک اے شپ، ایک ایسے جہاز کی طرح، آن این ایمپٹی اوشن، جو کسی خالی سمندر میں سفر کر رہا ہو۔ اگر کوئی سمندر بالکل خالی ہو، کسی خالی سمندر میں اگر صرف ایک جہاز ہو، تو جس طرح اس جہاز کے کسی دوسرے جہاز کے قریب جانے کے 0 چانسز ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک ستارے کے کسی دوسرے ستارے کے قریب آنے کے چانسز بھی 0 ہیں۔ ان اے اسکیل ماڈل، تو آپ کے سامنے مصنف ایک ماڈل رکھ رہا ہے، ان وچ دا اسٹارز آر شپس، جس میں ستاروں کو بحری جہاز کے برابر قرار دے کر یہ مصنف ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر آپ اس پوری کائنات کو سمندر سمجھ لیں اور تمام ستاروں کو اگر آپ بحری جہاز سمجھ لیں تو ایوریج شپ، تو ایک اوسط جسامت کا جہاز، یعنی کہ ایک ایوریج سائز کا ستارہ ول بی ویل اوور آ ملین مائلز، 10 لاکھ میل دور ہوگا فرام اٹس نیئرسٹ نیبر۔ اگر دو ستارے ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ بھی جائیں پھر بھی ان کا سب سے قریبی فاصلہ 10 لاکھ میل ہوگا۔ فرام دس، اور اس بات سے، اٹ از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے، وائی اے اسٹار، کہ کیوں ایک ستارے کو سیلڈم فائنڈز اندر، کوئی دوسرا ستارہ نہیں ملتا،
اینی ویئر نیئر اٹ. اور اس ماڈل سے، اس مثال سے یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے کہ دو ستارے ایک دوسرے کے قریب آخر کیوں نہیں آتے. تو پیارے بچوں، یہ ہمارے پہلے 2 پیراگرافس تھے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنے اس سبق کو جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.